کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح زندگی کے اندر اندھیروں کو چاک کر کے جنت کی طرف سفر کرنے کے لیے ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ایمان کی نعمت انسان کے پاس موجود نہ ہو تو جس طرح دھند کے موسم میں گاڑیاں موٹر سائیکلیں کھیتوں اور کھڈوں میں گر جاتی ہیں، اسی طرح ایمان اور ہدایت کی نعمت کے بغیر انسان کسی نہ کسی جہنم کی کھائی میں اور جہنم کے اندھیروں میں گر جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں آپ کے پاس وہ شمع لے کے آیا ہوں، آج آپ کے پاس وہ روشنی لے کے آیا ہوں جو اندھیروں کے سینوں کو چیرنے والی اور دنیا کے اندر جنت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اس روشن چراغ کے دو حصے ہیں، لالٹین کو گھمائیں آگے سے بھی روشنی دیتی ہے، گھمائیں پیچھے سے بھی روشنی دیتی ہے، اسی طرح شریعت اسلامیہ کے دو حصے ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ یہ روشنی کے دو جو بہت بڑے ذرائع ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے آپ بہت بڑے عالم بن جائیں، آپ ماہر حیاتیات بن جائیں، آپ کیمیات دان بن جائیں، آپ طبیعیات کے ماہر بن جائیں، آپ کھیتوں ملوں مربوں کے مالک بن جائیں، آپ اربوپتی تاجر بن جائیں، آپ ایم پی اے بن جائیں، آپ ایم این اے بن جائیں، آپ وزیر بن جائیں، وزیر اعلیٰ بن جائیں، گورنر بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، اگر آپ کتاب و سنت سے محروم ہیں، آپ اندھیروں کے راستے پر نعرے تکبیر، ہمت والا جرت والا، ہمت والا جرت والا، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، تیری جان میری جان، وہابیوں کا حکمران، تیری ہمت والا جرت والا، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، شہید ملت علامہ احسان کا دوسرا نام علامہ انتظام الہی ظہیر صاحب، قرآن و سنہ مومنٹ پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ آ رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، جس طرح اندھیرے کے اندر گاڑی کے اوپر لگی ہوئی ہیڈ لائٹ ویسے تو 500-700 روپے یا 1000 روپے کی آتی ہوگی، لیکن اس اندھیرے میں اگر آپ کو اس لائٹ کو آپ سے چھین لیا جائے، آپ ساری کی ساری دنیا کی نعمتوں کے باوجود، ہاتھوں پیروں کے ہونے کے باوجود، گاڑی کے کلچ بریک ریس اور پیڈل اور گیئر کے ہونے کے باوجود اندھیرے کا سینہ نہیں چھین سکتے، اسی طرح آپ لمبے قد کے باوجود، خوبصورت چہرے کے باوجود، مال و متاع کے باوجود، ڈگریوں تعلیم کے باوجود، بڑی بڑی ملوں مربوں کے باوجود، سیاسی پارٹیوں کے باوجود سیدھے راستے پہ ہدایت کی نعمت کے بغیر نہیں چل سکتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ نعمت کرام آیا ہے اور بے پایا ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کئی لوگ سستی چیزوں کے بدلے مہنگی چیزوں کا سودا کر دیتے ہیں، کئی لوگ گھٹیا چیزوں کے بدلے قیمتی چیزوں کو گوا بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ بد نصیب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ سستی چیزوں کے بدلے مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں، ایسے لوگ قسمت کے دھنی اور خوش نصیب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بات کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ کو اتارا، من و سلوہ آسمان سے آنے والا رزق تھا، کیا پٹیر تھا، کیا حلوہ تھا، نہ محنت تھی نہ مزدوری تھی، بن مانگے اللہ کھانا دے رہا تھا۔ دل کے اندر خیال آیا اور بڑا، پنجابی میں کہتے ہیں پوٹھا خیال آیا، الٹا خیال آیا انہیں، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
ہمیں زمین کی ترکاریوں کی ضرورت ہے، زمین کے گنڈے کی ضرورت ہے، زمین کے لہسن کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ زمین کے گھیوں کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین کی ککڑیوں کی ضرورت ہے، زمین کی ترکاری کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور تمہاری عقلوں کا عالم کیا ہے؟ تم اعلیٰ چیز کو چھوڑتے ہو، ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو۔ آسمان سے اللہ تمہیں رزق دے رہے ہیں، تم زمین کی دال کی، زمین کی مسور کی، زمین کی ترکاری کی بات کرتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے آسمان سے قرآن کو اتارا ہے، اللہ نے آسمان سے حضرت رسول اللہ کے سینے کے پر وحی کو اتارا ہے۔ ناطق وحی کی زبان سے نکلنے والی ساری باتیں من جانب اللہ ہیں۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا عقل مند آدمی اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کی ذات ٹھوکر سے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ اس لیے کہ ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، دنیا کے بڑے بڑے علم والے عقل والوں سے حاصل کیا، لیکن حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا اللہ الغیوب سے حاصل کیا، ستار الغیوب سے حاصل کیا۔ اللہ کا علم بھی غلطی سے پاک ہے، اللہ کی نازل کردہ وحی بھی غلطی سے پاک ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے مد مقابل ہمارا عالم کیا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں غور کرو، کہیں پر آسمان سے آنے والی وحی کو چھوڑ کر ہم کہیں رسموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہیں پہ آسمان سے آنے والی وحی کو چھوڑ کر کہیں پہ پرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہیں پہ آسمان سے آنے والی وحی کو چھوڑ کے پنچایت کے فیصلے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مولانا عتیق الرحمان علوی مجھ سے پہلے بیان کر رہے تھے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر اپنے دماغ کی رائے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ کے زمین کے بنائے ہوئے نظاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شادی بیاہ کے پر بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، یہ وحی کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رسول کا فیصلہ ہے، لیکن ہم ایسے موقع پہ رسم و رواج کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جنازے کے پر لوہا نہیں ہونا چاہیے، سینہ کو بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسے عالم میں ہم جذبات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کاروبار کے اندر سود نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسے عالم میں ہم لالچ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سیاسیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدوں کو نافذ ہونا چاہیے۔ حضرات، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا ہے اور آج پھر بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے مسائل نہ میاں صاحب سے حل ہوئے، نہ خان صاحب سے حل ہوں گے، نہ ذوالفقار علی بھٹو کے منشور سے حل ہوں گے۔ اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے یا رب کے قرآن سے حل ہوں گے، یا کالی کملی والے کے فرمان سے۔ نعرے تکبیر، اسلام کا بے باک سپاہی، اقتصاد الہی، اسلام کا بے باک سپاہی، تیری جان میری جان، قائد محترم قدم بڑھاؤ، علامہ تیرے جان نثار، علامہ تیرے جان نثار، ہمت والا، جرت والا، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، تیری جان میری جان، جرنیل اہل حدیث قائد محترم علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، ذرا آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے، دنیا والے سیاست کرتے ہیں، دھڑے کی سیاست کرتے ہیں، دھڑے کا ساتھ دیتے ہیں، دھڑے والا مجرم ہو پھر بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے مظلوم کون ہے، یہ نہیں دیکھتے ظالم کون ہے، دیکھتے ہیں میرے دھڑے والا کون ہے۔ لیکن دنیا کا واحد قانون ایک تحریک انصاف کا انصاف ہے، لیکن ایک انصاف جس قانون سے حاصل ہوا، کالی کملی والے کے قانون سے حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر، بنو مخزوم کی ایک اونچی عورت نے، ایک اونچے خاندان کی عورت نے چوری کی، اور چوری کی سزا ہاتھ کو کاٹنا تھا۔ بنو مخزوم کے لوگ بڑے پریشان تھے، اگر بنو مخزوم کی اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا،
بنو مخزوم کی ناک کٹ جائے گی، انہوں نے اسامہ ابن زید کو سفارشی بنا کر حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں بھیجا۔ عرض کی آقا بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے شان و مقام والی ہے، اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی ناک کٹ جائے گی۔ میرے نبی کا جواب کیا ہے؟ دنیا کے ہر بڑے کو انصاف کے مقابلے کے پر میرے آقا نے توڑ کے رکھ دیا۔ آقا نے سمجھ کا اعلان فرما دیا، لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لحظہ جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدہ النساء اہل الجنہ ہو، اور وہ فاطمہ ہو جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا، اگر وہ بھی چوری کرنے بھی اس کے بھی ہاتھ اٹھا ڈالے۔ اللہ اگر آج میرے نبی نے انصاف کی بنیاد رکھی، دھڑوں کو توڑ دیا، انصاف کا پھول بالا فرما دیا، اس ملک کے مسائل کیوں حل نہیں ہوتے؟ جو طاقت والا ہے، جو اثر و رسوخ والا ہے، جو پیسے والا ہے، جو رشوت والا ہے، جو سفارش والا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کرنے کے بعد وہ اپنے تعلق داری کو، اپنی پارٹی کو، اپنے دھڑے کو استعمال کر کے مظلوم کے حق کو اس سے چھین لیتا ہے۔ مظلوم روتا ہے، کراہتا ہے، سسکتا ہے، گھبراتا ہے، آہوں کو بھرتا ہے، سسکیوں کو لیتا ہے، لیکن دھڑے والے اس کو انصاف نہیں لینے دیتے۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کے ظالمانہ سیاسی نظام کو بدلنے کے لیے رب کعبہ کی قسم ہے، نہ مسلم لیگ کے منشور کی ضرورت ہے، نہ تحریک انصاف کے منشور کی ضرورت ہے، نہ پیپل پارٹی کے منشور کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے یا رب کے قرآن کی ضرورت ہے، یا کالی کملی والے کے فرمان کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ رب سن کا دوسرا نام علامہ ابتسام، علامہ ابتسام، سن کا دوسرا علامہ ابتسام، علامہ ابتسام، انقلاب ابتسام، ابتسام، انقلاب ابتسام، ابتسام، انقلاب ابتسام، ابتسام۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بندے کی برابری بڑی ہو یا چھوٹی ہو، بندہ پیسے والا ہو یا غریب ہو، اللہ نے انسانوں کو برابر پیدا کیا۔ بے شک بے شک، ہر انسان کا حق، ہر انسان کا انصاف کی طلب ہے جو اس کو اس کے گھر کی دہلیز کے اوپر ملنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس نظام عدل و انصاف کے قیام کے لیے، کتاب و سنت کی عمل داری کے لیے کئی شعبے ہیں زندگی کے، اور ہر شعبے میں کتاب و سنت کی شمع کو روشن کرنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر مناظرے کی بات ہوتی ہے، جہاں پر دلیل کے تبادلے کی بات ہوتی ہے، جہاں پر اسلام اور دین کے مخالفوں کے ساتھ پنجہ لڑانے کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ساتھ دیں تب بھی، ساتھ نہ دیں تب بھی، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان مناظرہ کے اندر دین کے مخالفوں کا ناپکا بند کرنے کے لیے ہمہ وطن تیار ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہمہ وطن تیار ہیں رہتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر، ایک میدان دلیل کا میدان ہے، جو ہدایت کا میدان ہے، جو مناظرے کا میدان ہے، جو کرم کا میدان ہے، جو صحافت کا میدان ہے، جو ذرائع ابلاغ کا میدان ہے، جو میڈیا کا میدان ہے، اس کے اندر دلیل چلتی ہے، اس کے اندر براہین چلتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر ایک میدان ہے جو نظاموں کی تبدیلی کا میدان ہے، جہاں پہ ووٹ چلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہاں پر فقط دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہارے بازوؤں کی ضرورت ہے، تمہارے ہاتھوں کی ضرورت ہے، تمہارے کندھے سے کندھا ملانے کی ضرورت ہے، تمہارے قدم سے قدم ملانے کی ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر تم ساتھ دو، کندھے سے کندھا ملاؤ، قدم سے قدم ملاؤ، ہمارے ساتھ سفر کا آغاز کرو، رب کعبہ کی قسم باطل نظاموں کو اس علاقے سے بھگا دیا جائے گا، اور اس علاقے کے اندر کملی والے کے جھنڈے کو لہرا۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ،
علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قائد محترم قدم بڑھاؤ، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے، ہمت والا جرت والا نبی کرے والا نبی کرے والا، شہید ملت علامہ احسان کا دوسرا نام ہمت والا جرت والا قائد محترم علامہ حافظ انتظام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر باطل کو دبانے کے لیے مناظرے کی ضرورت ہے اور نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بازوؤں کی ضرورت ہے۔ اور حضرات گرامی قدر میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ کسی سرمایہ دار کا ایجنٹ ہوں، نہ کسی جاگیردار کا چمچہ ہوں، نہ کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اگر انشاءاللہ ہوں تو کالی کبھی بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر اس دور پورا شوق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کی کمٹمنٹ کی ہے، اس بات کا پختہ ارادہ کیا ہے، اس بات کا پختہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی عملداری کے لیے انشاءاللہ میدان کے اندر سرمایہ دارانہ جاگیردارانہ نظام کے ساتھ جب تک زندہ ہے ٹکراتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر ناکام ہوئے تب بھی تو کوٹلی رائے ابو بکر میں پیغام آپ سناتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اگر کامیاب ہوئے تو میاں صاحب کے سامنے، خان صاحب کے سامنے، بلاول بھٹو کے سامنے اسمبلی کے فلور کے پر کھڑے ہو کر حرمت رسول اللہ کی بات کو کر کے چھوڑیں گے، فضائل صحابہ کو بیان کر کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے ڈنڈے انشاءاللہ بجا کے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے، اس ظلم کے نظام، تھانہ کلچر کے نظام، فرعون کے اثر و رسوخ کے ذریعے مظلوم انسانیت کو ظلم کی چکی میں پیسنے والے نظام کو گرانے کے لیے اور اسلام کی بساط کو الٹانے کے لیے اور مملکت خداداد کو کالی کملی والے کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ کیا انشاءاللہ۔ آپ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آہر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا